أنس الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے اور یہ چوتھا رکوع ہے سورۃ البقرہ شریف کا، جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ بے شک میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ، ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے بولے کیا تو ایسے لوگوں کو بنائے گا اپنا نائب جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں نا تیری حمد کے ساتھ، ہم تیری پاکی بولتے ہیں نا۔ قال، فرمایا رب کریم نے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا خبر دو مجھے ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام آپ ان فرشتوں کو ان کے ناموں کی خبر دیجئے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، قال، تو فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بے شک میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ ہم نے 4 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کو ارشاد فرمایا۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اے میرے حبیب آپ یاد کریں وہ وقت جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ اس آیت کا اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یاد کریں تو یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی کو چیز یاد وہ کروائی جاتی ہے جو پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا اور آپ اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں یار وہ وقت تو یاد کرو جب ہم اکٹھے فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سلطانی ہوٹل پہ اکٹھے ناشتہ کیا تھا، وقت یاد کروایا جاتا ہے وہ جو پہلے آنکھوں کے سامنے ہوا ہو۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب آپ یاد کیجئے وہ وقت
مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس کا معنی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ یاد کروا رہا ہے کیونکہ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے ہی تو پیدا فرمائی ہے، اور ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر سرکار کو سامنے بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور یہ ساری کائنات یہ اللہ کے محبوب کے سامنے بنی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب آپ یاد کریں وہ وقت، اور یہ جب مشورہ ہو رہا تھا اس وقت بھی پیارے آقا وہاں پہ جلوہ گر تھے، اور یہ معنی انہوں نے ویسے نہیں بیان کیا، حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، اور یہ مصنف عبد الرزاق جانے ہماری بلا امام بخاری کے بھی استاد ہیں حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام بخاری کے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے حدیث رسول پر جس کا نام مصنف عبد الرزاق ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت کو ذکر فرمایا اس بات کو اور اس معنی کو سمجھانے کے لیے۔ وہ حدیث مبارکہ سنیے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا تسلی بخش جواب عطا فرمائیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا پوچھئے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے بنانے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، اور کون سی وہ چیز ہے جو سب سے پہلے تخلیق کی گئی؟ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، چونکہ سرکار پہلے پیدا ہوئے اور ساری کائنات میرے آقا کے سامنے بنی۔ اور یہ مشورہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا، اکٹھا کیا، سارے ملائکہ اکٹھے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے ملائکہ مجھے ایک مشورہ دو۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مشورہ کیوں لیا؟ اس لیے تاکہ ہمارے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سنت جاریہ بن جائے کہ ہر ایک کام مشورے سے کرنا ہے، مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا سورہ شورى کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کا انداز مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنا ہر کام آپس میں باہمی مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، چاہے وہ غزوات کے بارے میں ہو، چاہے وہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ ہر معاملے کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ فرما لیا کریں۔ اس لیے مشورہ کرنا یہ پیارے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اللہ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب فرشتے کہنے لگے، عرض کرتے ہیں یا اللہ زمین کے اندر تو ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے، اچھا کوئی کام نہیں کریں گے، وہ زمین کے اندر خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں یا ہم خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں؟ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ کیوں بھائی دلیل کیا تمہارے پاس؟ فرشتوں سے جب رب تعالیٰ نے پوچھا تو کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس کے اندر ذرہ برابر غفلت نہیں کرتا۔ جب ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو پھر خلیفہ ہمیں بنا دیا جائے، نہ کہ انسانوں کو جو زمین کے اندر جا کے خون ریزیاں کریں گے۔ تو اب جب فرشتوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ذرا یہ بات سمجھیے، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرشتے غیب کا علم رکھتے ہیں، فرشتوں کو پتہ کیسے چل گیا کہ یہ پیدا ہوں گے اور جا کے زمین کے اندر فساد کریں گے، زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے؟ یہ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟
تو یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو بات عرض کی ہے وہ زمین میں فساد کریں گے، یہ انہیں علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو وہ ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوح محفوظ کے اوپر یہ کائنات کے اندر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے کرم سے لکھ دیا، اور فرشتے چونکہ ان کی رسائی تھی لوح محفوظ تک، اور یہ وہاں پہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھتے تھے، وہاں سے پڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نے پڑھا ہے جو تو نے لکھا ہے لوح محفوظ کے اندر کہ یہ زمین کے اندر فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے کہا یا اللہ انہیں خلیفہ نہ بنا، خلیفہ ہمیں بنا دیا جائے، ہم خلافت کی حقدار ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر تھے، ایک بندہ آیا، وہ آ کے کہنے لگا حضور میں نے ایک بڑی عجیب بات سنی ہے۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ انسان کتوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے صدقتا، بیلیا تو سچ آکھیا ہے، تو نے صحیح بات کہی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ اے امام میں نے سنا ہے کہ ایک انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ اب مجمع کے لوگ جب دونوں کی باتیں الگ ہیں، دونوں کی باتوں میں تضاد ہے، دونوں میں سے ایک ہی سچا ہوگا، دونوں تو بیک وقت سچے نہیں ہو سکتے، تو سارے لوگ حیران تھے۔ تو امام جعفر صادق ان کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا بیلیو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف عقل کو پیدا کیا، ان کے اندر شہوات نہیں ہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، جماع سے پاک ہیں، حقوق زوجیت، شادی، اولاد، ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور دوسری وہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن میں صرف شہوات ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں عقل اور شعور